ہم میں کتنی سملیرٹیز ہیں اور ہم ایک دوسرے سے اتنا الگ کیوں ہوئے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو دونوں میں کامن ہو، جو دونوں کے پاس پائی جاتی ہو. ہم سب سے زیادہ مذہبی ہم ہی ہیں نا. مذہبی ہمیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذہب کو یوز نہیں کرنا چاہیے، مذہب کو بیچ میں کارڈ نہیں بنانا چاہیے. کافی عرصے شیعہ سنی ایک ساتھ رہے، کہتے تھے کہ شیعہ جو ہوتے حضرات جو ہوتے تھے وہ امام بارگاہ کے اوپر سے ہمارے اوپر پھول پھینکتے تھے، محرم میں ان کے لیے سبیلے لگاتے تھے. جی، تو پھر یہ نفرتیں کہاں سے آ گئی؟ ایسے علاقے میں جانتا ہوں، ایسے جلوس جانتا ہوں، بہت قریب کے، بہت دور کی بات نہیں کر رہا میں، کہ آج بھی وہاں مساجد کے دروازے وا کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں کہ لوگ آئیں اپنی نمازیں پڑھیں. بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے ہادی بنے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. ایک آپ لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے جبریل علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے، جانا کہیں اور تھا، چلے کہیں اور گئے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو یور پوڈ کاسٹ. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں دوبارہ ٹائم دیا علامہ جواد عابدی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پچھلی جو ہماری ایپیسوڈ تھی وہ لوگوں کو بڑی پسند آئی، اسپیشلی جو اس میں آپ نے بریلویوں کی وکالت کی. تو سب چاہتے ہیں کہ اسی ٹاپک پہ ہم رہیں کہ ہم میں کتنی سملیرٹیز ہیں اور ہم ایک دوسرے سے اتنا الگ کیوں ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ دوبارہ مدعو کرنے کے لیے، اور واقعاً ایک اچھی گفتگو کا سلسلہ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کا بہترین جو حسن ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اکثر و بیشتر مشترکات پہ بات کریں، اور اختلافی اگر بات کر رہے ہیں تو بڑے ادب و احترام کے لہجے میں دلائل کے ساتھ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو دونوں میں کامن ہو، جو دونوں کے پاس پائی جاتی ہو. سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مستفیض فرمایا ہے، اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، قرآن مجید پر، قیامت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ان کے اہل بیت سے محبت تمام مسلمان رکھتے ہیں، ان کے اصحاب کی قدر و تعظیم کے ہم قائل ہیں، جو آخر وقت تک اس عہد وفا کو نبھاتے رہے جو انہوں نے عہد پیغمبر اکرم سے اہل بیت کے حوالے سے کیا تھا. تو یہ تمام وہ باتیں جو کسی بھی چیز کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں. دیکھیے، جب بات کرتے ہیں آپ اختلاف کی، تو پہلی بات آپ اختلاف کے ڈائنامکس کو سمجھ لیں. اختلاف کی حدود کیا ہیں؟ اختلاف کی حد یہ ہے کہ جناب مجھے آپ کا یہ سوال کرنا پسند نہیں آیا، لیکن میں اس کو ایک اچھے انداز میں ڈائیورٹ کر دوں گا، بجائے اس کے کہ میں آپ پہ تان و تشنی شروع کر دوں، آپ پہ ایلیگیشنز لگاؤں، آپ کی جو ہے وہ کریکٹر جو ہے نا وہ گرانا شروع کر دوں، اور میں اس کو سمجھوں کہ میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو یہ مناسب نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ چونکہ مذہب ہمارا اتنا غریب ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، نائی کو بھی حق ہے کہ وہ کینچی ہاتھ میں لے کے جیسے چاہے بال کاٹے. نائی کو کوئی نہیں کہہ سکتا آپ یہاں سے پہلے قلم بنائے کریں. دین اتنا غریب ہے کہ نائی، قصائی، جس کے ہاتھ جو لگا، ہمارے سامعین میں جو ان پیشوں سے وابستہ ہیں وہ برا نہ مانے، میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں، جس کا جو جی چاہا وہ دین کے لیے بات کر دیتا ہے. یہ دین کی غربت ہے. بہرحال یعنی آپ ایک پروگرام یہ بھی کر سکتے ہیں کبھی دین کی غربت، تو ہم یہی بتائیں گے کہ لوگوں کو جن کو حق ہے بولنے کا، ان کی بات سننے اور لینے کے بجائے ہم وہاں سے بات لے رہے ہوتے ہیں. اختلاف جب جنم لیتا ہے جب بندر کے ہاتھ ادرک لگ جائے، اسے پتہ ہی نہیں اس کا مزہ کیا ہے، اس کا مزہ ہے ہی کچھ اور کھانے کا. تو آج کل ہوا یہی ہے کہ دین جو ہے نا وہ بندروں کے ہاتھ لگ گیا ہے، جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ تشریحات بیان کر رہا ہے، نہ وہ جناب گفتگو میں ادب کو ملحوظ رکھ رہا ہے، نہ وہ کسی کے مکتب کی وہ سمجھ رہا ہے کہ اس مکتب کی ایگزسٹنس ہے، مکتب ایگزسٹ کرتا ہے، نہ وہ مکتب کے حوالے سے ان کی شخصیات کو جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کے یہاں وہ درجہ نہ ہو، لیکن آپ بہرحال کسی کے سامنے جب بات کو پیش کر رہے ہوں تو ایک بڑا اچھا لہجہ، علمی لہجہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے 1400 سال سے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان ہیں اور شیعہ اور سنی دنیا بھر میں بستے ہیں، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے شیعہ سنی کچھ زیادہ ہی اسپیشل ہیں. تو اللہ ان کو سلام. ہم سب سے زیادہ مذہبی ہم ہی ہیں نا. مذہبی ہمیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذہب کو یوز نہیں کرنا چاہیے، مذہب کو بیچ میں کارڈ نہیں بنانا چاہیے. علمی بات ہونی چاہیے، علمی انداز میں ہو، ریفرنس کے ساتھ ہو، ادب احترام کے ساتھ ہو. آپ اپنا نظریہ سامنے رکھ دیں، ہمارا نظریہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فضا میں اگر بات ہو تو بہت اچھی بات رہتی ہے، اور اس سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو ہمارے بیچ میں سملیرٹیز جو ہیں وہ وسیلہ ہے، اور کیا کہتے ہیں،
ائمہ اہل بیت ہیں اور بہت ساری چیزیں, نیاز, نظر, یہ سب. تو کافی عرصے شیعہ سنی ایک ساتھ رہے. ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ شیعہ ہے سنی. یعنی اتنی کیا بولتے ہیں یونٹی تھی کہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں کہتے تھے کہ شیعہ جو ہوتے حضرات جو ہوتے تھے وہ امام بارگاہ کے اوپر سے ہمارے اوپر پھول پھینکتے تھے, اور ہم کیا بولتے ہیں محرم میں ان کے لیے سبیلے لگاتے تھے. جی. تو پھر یہ نفرتیں کہاں سے آ گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جملہ کہا کہ صدیوں سے اور شروع سے جو اہل سنت تشیع ساتھ رہتے آتے ہیں, تو آگے بھی انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. یہ ملک پاکستان جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں بنا تھا, میرے لیے نہیں بنا تھا, یہ مسلمانوں کے لیے بنا تھا. تو ہم سب نے اس میں مل کے آگے ساتھ رہنا, اور مل کے رہنے کے ڈھنگ یہی ہوتے ہیں کہ آپ برداشت کریں اور برداشت ہونے دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے جو بات بیان کی, آج بھی پاکستان اور شہر کراچی کی اگر بات کروں, ایسے علاقے میں جانتا ہوں, ایسے جلوس جانتا ہوں, بہت قریب کے, بہت دور کی بات نہیں کر رہا میں, کہ آج بھی وہاں مساجد کے دروازے وا کر دیے جاتے ہیں, کھول دیے جاتے ہیں کہ لوگ آئیں اپنی نمازیں پڑھیں. وضو خانے وغیرہ کا انتظام ہے, بیت الخلا وغیرہ کے معاملات کھول دیے جاتے ہیں. اس لیے میں جملہ اور کہتا ہوں, یہ کب تک ہم سنیں گے کہ کپڑے والوں کی مسجد, یا مثلاً مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, میمن مسجد, میمنوں کی مسجد, جناب خوجوں کی مسجد, اللہ کی مسجد ہم کب بنائیں گے؟ پتہ نہیں. یہ ایک میرا سوال ہے. آپ نے بہت سادگی سے کہہ دیا پتہ نہیں, مشکل لگ رہا ہے, سادگی پہ قربان ہو جاؤں ماشاءاللہ میں, تو مشکل لگ رہا ہے. لیکن بہرحال آپ دیکھیں یہ فیکٹس ہیں. جس دن ہم نے سمجھ لیا مسجد اللہ کی ہے, بارگاہ امام حسین کا ہے, تو پھر تیری میری مسجد نہیں ہوگی, پھر آپ کسی کو آنے جانے سے روک نہیں سکتے جب تک آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے. ایک بات یہ ہو گئی. نفرتیں کہاں سے پھیلی؟ میں سمجھتا ہوں جب محبتیں بٹنا کم ہوئی تو نفرتوں نے جگہ لے لی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محبتوں کا وہ خلا پور کریں. اور ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں, محبت کرنے کا مقصد یا قریب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میری والی ڈریسنگ کرنے لگے, میں آپ کی والی ڈریسنگ کرنے لگوں. میں آپ کو پسند کرتا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, دیٹس اٹ. آپ میں بن جاؤں, میں آپ بن جاؤں, یہ محبت نہیں ہے. یہ آپ اپنا حسن کھو رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ رہ کر ہم سے محبت کریں, میں جو ہوں وہ رہ کر آپ کو اپنا سمجھوں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جسے ہم لے سکتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد دونوں طرف ایسے علماء کی ہے کہ جو اس پوائنٹ پہ کام کر رہی ہے, بات کر رہی ہے. ہم ان کی درازی عمر کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جو دین کا درد لے کر, مکاتب کا درد لے کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, اپنی پہچان کو بھلا کر نہیں, اپنی شناخت کو بھلا کر نہیں, اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ کر نہیں, تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, یہی آگے چلنے کے ڈھنگ ہے اور یہی آگے چلنے کا. لیکن میں سوری اس سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں کہ جو بھی عالم, چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے ہو, ٹھیک ہے, وہ جب یونٹی کی بات کرتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, تو اس کو اس کے فرقے سے زیادہ دوسرے فرقے والے اون کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اس کے فرقے والے ہیں وہ اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں, جو لڑوانے والی باتیں کر رہے ہوتا ہے. تو یہ عوام میں مسئلہ ہے نا. پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید یہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے. زیادہ تر یہ بے روزگار لوگوں کا کام ہے, جن کا کوئی روزگار نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم اس سے روزگار چلائیں گے. تو بہرحال ہم کسی کی روزی پہ لات تو نہیں ماریں گے, ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کرتے, لیکن ہم اپنا کام اور تیز کریں گے. پھر ہم آپ کے اس روزگار کے چکر میں اس چیز کو خراب نہیں کر سکتے. کیوں یہ ممکن ہوتا ہے کہ جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے, بجائے اس کے کہ مجھے جو ہے وہ اس چیز پہ کہ نہیں آپ نے ایک اچھی بات کی, آپ نے اپنی بات کو بھی سامنے رکھا اور آپ نے ایک حقیقت کو بھی بیان کیا اور ایک لے کے چلنے والی بات بھی کی, لیکن لوگوں کو کچھ ہی لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ بڑے شرری قسم کے لوگ ہیں. ان اللہ لا یحب المفسدین, اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن پھر یہ بھی بتا دوں آپ کو, آپ اگر پرسنٹیج ڈرا کریں تو جن لوگوں کو جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو لے کے چلا جائے, ان کا پرسنٹیج سرکل زیادہ ملے گا آپ کو. وہ دوسرا والا بہت کم ہے. آٹے میں نمک کے برابر ہے اور نمک سے بی پی ہوتا ہے, اس لیے میں نمک سے بچتا ہوں. تو ہمارا اللہ ایک ہے, ہم ایک نبی پہ ہمارا اتحاد ہے, ہماری کتاب ایک قرآن ہے. پھر احادیث کی کتاب میں آپ چلے جاتے ہیں نہج البلاغہ کی طرف, ہم آ جاتے ہیں بخاری کی طرف. تو نہج البلاغہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس میں تو بڑی تعریفیں شامل ہیں, یہ تو مولا علی کے خطبات ہیں ہی نہیں. تو یہ کیا بات ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس سلسلے میں بھی ایک وضاحت تھوڑی سی میں یہاں پہ کر دوں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جو ہے ایک اللہ ہمارا رب ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری مخلوق کا خالق ہے اور تمام مسلمانوں کو بھی خالق اللہ ہے. ہم سب کو اس نے خلق فرمایا ہے، اسی کے پاس ہم سب نے مر کے جانے. ٹھیک ہے، بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس میں کوئی شک نہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے ہادی بنے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہول میں. ایک آپ لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے جبریل علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے، جانا کہیں اور تھا، چلے کہیں اور گئے تھے. جی تو یہ آپ لوگ اس پہ یقین رکھتے جی ہیں؟ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، قرآن مجید، حتیٰ ائمہ اہل بیت، کتنے علماء اہل سنت کے بیانات ہم نے سنے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں ان شخصیات کو تقسیم نہ کریں، یہ امت اسلامیہ کا اساس ہے. ہم کبھی حسین کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ صرف ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ کیا چرخ نوع بشر کے تارے حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو اور قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو امام کا تعلق انسانیت سے. ایک بات یہ ہو گئی. لیکن ایک چیز میں وضاحت کر دوں، جب ہم بات کرتے ہیں نا توحید کی، تو یہ بات بھی درست ہے کہ توحید کے مطالب جو ہیں، جو جزیات ہیں نا اس کے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں، کیونکہ اسکول آف تھاٹ کا مسئلہ ہے نا. کیا اختلاف کیا ہے؟ مسئلے ہو سکتے ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے، اور اس کے علم کے حوالے سے، اس کی قضاء قدرت کے حوالے سے، اس کے ہونے کے، اس کی ایگزسٹنس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس پہ اختلاف ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ علمی اختلاف ہے، اسکول آف تھاٹ کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، جس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرے گا. لیکن اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں خالق تو ہمارا اللہ ہے. جانے تو سب نے وہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ان کی شخصیت آفاقی ہے، متفق ہے. ان کے علم غیب، علم کے حوالے سے آپ مسائل سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ بریلیوں میں ہم میں اس میں اختلاف نہیں ہے. علم غیب کو تقریباً ہم لوگ مانتے ہیں، کچھ تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ دونوں کے نظریے اس کا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حیات النبی والی بات ہم کرتے ہیں، تقریباً ہم بھی اس پہ متفق ہیں. نبی اور امام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان پہ ایک لمحے کے لیے موت کو نافذ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو برزخی عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں موجود ہیں. حتیٰ کہ مکتوبات مجدد الفسانی میں یہ بات موجود ہے. مجدد الفسانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہم تو حضرت علی کو ان کی پیدائش سے قبل ہی تمام مراتب اور منازل کا حقدار مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی شہادت کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ انہیں اختیارات کے حامل ہیں. یہ تو مجدد الفسانی نے اپنے مکتوب نمبر 123 میں لکھا ہوا ہے. کس نے لکھا تھا؟ مجدد الفسانی نے. جی، ان کے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے. تو وہ تو حضرت علی کے لیے اس بات کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی بات ہوگی. دوسری بات، قیامت کی تفصیلات، جزیات میں اختلاف ہے، لیکن قیامت پہ سب متفق ہیں. اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، اور اہل بیت مودت کا سرمایہ ہے تمام امت کے لیے. ٹھیک ہے، اور پیغمبر کے وہ اصحاب جنہوں نے جانیں قربان کی. بدر کے واقعات کبھی پڑھتا ہوں تو عجیب و غریب داستان ہے. میں پھر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، لاسٹ میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی، ہماری بات بھی جب ہوتی رہتی ہے کہ کچھ ذاتیں ہم سے ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. جنہوں نے جانیں قربان کی، ان کے جسموں سے چمڑی ہٹائی گئی، ان کا حق ہے ہمارے اوپر، بہت حق ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. اسی طریقے سے جب آپ بات کرتے ہیں، آپ نے وہ سوال کیا کہ وہ جو وہی والا معاملہ، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے کہ جب آپ عقائد کا کوئی اشکال کر رہے ہیں تو آپ کو حوالہ دینا چاہیے عقیدے کی کتاب کا، نہ کہ ایک عام کتاب کا. انوار نعمانیہ سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، جس کو سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا. سید نعمت اللہ جزائری بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے، انہوں نے 4 جلد پر کتاب لکھی انوار النعمانیہ. اس میں انہوں نے گمراہ فرقوں کا جہاں ذکر کیا ہے، اب سنیں آپ، گمراہ فرقوں کا جہاں ذکر کیا، ان گمراہ فرقوں میں ذکر کرتے کرتے ایک فرقے کا ذکر کرتے ہوئے لائے اور کہا یہ فرقہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہی لانے میں جبریل علیہ السلام سے نعوذ باللہ مغالطہ ہوا، اور وہ رسول اللہ سے مولا علی کی طرف چلے گئے. نعوذ باللہ، مولا علی سے رسول اللہ سے مولا علی کی طرف، مولا علی سے رسول اللہ کی طرف چلے گئے. جی معاف، یعنی رسول لانا تھا پیغام مولا علی کے پاس. الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد. یہ وہ تاریخی صفحے جھوٹے جسے آپ نے اٹھا کر ہم سے منسوب کر دیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ 1400 سال کی تاریخ کی کوئی شیعہ عقیدے کی کتاب اٹھا کر دکھائیں جس میں وحی کے باب میں ہمارے کسی عالم نے یہ عقیدہ بیان کیا ہو. اتنا بڑا ذمہ داری آپ کو دے رہا ہوں، اور قیامت تک کا وقت دے رہا ہوں آپ کو.
کسی شیعہ کتاب سے عقیدے کی کتاب ثابت کریں. آپ عقیدے میڈیکل کی چیز میڈیکل کی کتاب سے دیکھی جائے گی. ٹیکنیکل کوئی پرابلمس ٹیکنیکل کی ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں تو جو ٹیکنیکل سے کتابیں تعلق رکھتی ہیں وہاں سے وہ چیز لی جائے گی. وہ روحانیات میں نہیں جا کے تلاشی جائے گا. تو آپ پہلے یہ تو سیٹ کریں کہ یہ چیز یہ سوال جاتا کہاں پر کس سبجیکٹ میں. حوالہ آپ دے رہے ہیں وہی کا تعلق ہے عقائد سے, آپ اسے دے رہے ہیں انوار نعمانیہ. انوار نعمانیہ والے سید نعمت الجزائری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ گمراہ فرقے کا ہے. اسی طریقے سے انوار نعمانیہ میں ایک اور بات موجود ہے, ایک فرقہ ہے سبائیہ فرقہ, جس کو اس زمانے کے لوگوں نے آج تک وہ کہتے ہیں سبائی. میں آن ایئر آپ پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والوں پہ لعنت کرے. سبائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. سبائی کون سبائی؟ ہمارے ایک عالم دین قم کے سید مرتضی عسکری, انہوں نے کتاب لکھی ہے عبداللہ ابن سبا اور اس کے افسانے. انہوں نے 8 جلدوں میں ثابت کیا عبداللہ ابن سبا نامی کوئی بندہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ ایک فرضی نام بنا کر منسوب کر دیا اور اس سے کہہ دیا کہ اس نے جو ہے شیعت کے جو ہے وہ اسکیلز بنائے اور اس نے شیعت کو ڈرا کیا ہے. ایک بات کی ہو گئی. تو ہمارے یہاں قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے. اعلان آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہی لانی مولا علی کی طرف تھی اور رسول اللہ کی طرف رہے گی, ایسا کہنے والا کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری گود میں اسے نہ ڈالیں آپ. اور اسی طریقے سے اس میں آپ جب کہتے ہیں کہ وہ ایک فرقہ تھا نصیریہ اور اس نے جو ہے وہ مولا علی کو کہا انتا الہن, آپ خدا ہیں, تو یہ سبائی جو علی کو اللہ کہتے ہیں. آپ 1400 سال کی عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا کر دکھائیں جس میں ہمارے یہاں عقائد کے باب میں کہیں یہ لکھا ہو کہ ہم نے علی کو کبھی اللہ سمجھا ہے. نعوذ باللہ. اور انجینئر علی مرزا کا ایک اچھا جملہ مجھے یاد آیا, میں زیادہ نہیں سنتا انہیں, ان کا ایک اچھا جملہ تھا. اس نے کہا تھا کہ جتنی زیادہ توحید سخت اہل تشیع کے پاس ہے, اتنی سخت اہل تشیع کی توحید ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. اور اس نے حوالہ دیا تھا دعائے کمیل کا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ دعائے کمیل میں جو توحید کا نقشہ مولا نے کھینچا ہے, اس جیسی توحید آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں یہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں, اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. تو دوسرا سوال تھا, اسی سوال کے اندر تھا, بلکہ پہلا سوال تھا وہ کہ نہج البلاغہ میں تحریف ہوئی ہے یا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری میں اس کو وہ کر گیا. دیکھیں میری غلطی ہے کہ میں نے وہ سوال بیچ میں گھسیڑ دیا. اب جب آپ بات کرتے ہیں کتابوں کی طرف آنے کی تو یہ پھر ایک الگ ایک موضوع ہے مسلسل, لیکن میں اس کو ذرا سا یہاں پہ ذرا سا رسپونڈ کروں گا. وہ یوں کہ یاد رکھیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, قرآن مجید کے علاوہ ہم کسی بھی کتاب کو, اپنی کتاب کو نہ پورا صحیح کہتے ہیں نہ پورا غلط کہتے ہیں. یہ جملہ نوٹ کر لیں آپ, میرا ہوش آواز میں کہہ رہا ہوں. حتیٰ سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ہمارے پاس, جسے کتاب امامت کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اول کتاب تاریخ اسلام میں ائمہ کے زمانے میں تدوین ہو گئی تھی, اور اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کتاب میں صدر اسلام سے ہونے والے واقعات کو, بعد پیغمبر ہونے والے تمام واقعات اور سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے. اور انتہائی مستند کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کی, اور اس کی وثاقت پر بھی ہمارا اتفاق ہے, اور ہمیں کسی کو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی سلیم ابن قیس ہلالی کو مانتا ہے نہیں مانتا, ہمارے پاس ہمارے علماء کے بیانات موجود ہیں. چنانچہ نہج البلاغہ جب بات کرتے ہیں, سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تالیف کیا ہے, اس کو کمپائل کیا ہے, اور اس کی کمپائلیشن جب آپ کر رہے تھے تو اتنا مشکل زمانہ تھا. اس زمانے میں سورسز ایسے نہیں تھے کیسے آج تو پورا پروگرام آپ کا PDF کارڈ میں جمع ہو جائے گا اور آپ اس کو اپلوڈ کریں گے وقت کے بعد. اس زمانے میں کتابوں کو جمع کرنا, روایتوں کو لانا, ایک خطبہ اس سے سنا, وہ بصرہ میں آیا ہوا ہے, وہ جناب موصل میں آیا ہوا تھا, وہ کوفے میں آیا ہوا ہے, جا کے خطبے اس سے ریکارڈ کر کے لے کر آ رہے ہیں, آپ اس سے محفوظ کر کے لا رہے ہیں لکھ کر. اس کے بعد سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے. اکثر خطبے نہج البلاغہ کے وہ ہیں کہ جن کا سپلیمنٹ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب میں موجود ہے. اکثر خطبات نہج البلاغہ کے وہ ہیں جن پر ہمارے ہاں کلام ہے, اس کی تشریح کے لیے ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے. علامہ ابن میثم بہرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں, اور اس کی شرح کریے. اسی طریقے سے آپ جا کر دیکھیں گے جناب علامہ ذیشاندر جوادی اعلیٰ مقامہ, جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے, اور قریب 50 60 70 سال کا ان کا عرصہ تھا. انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی تصحیحات کی ہیں, اور جو خطبے اس میں نامکمل تھے, جو نہیں ملے, آج بھی ہوتا ہے, آدھی بات سنی آدھی آدھی, انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا. اس کا سپلیمنٹ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتابیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی نہج البلاغہ کے جن خطبوں پہ اشکالات ہیں, ان کے سیر حاصل مطمئن کن جوابات خود علماء نے بھی دیے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کو قسم کے سوال کا جواب مل سکے. لیکن ابھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ذکر کیا, انہیں کی ایک میں نے انٹرویو میں ایک چیز سنی تھی. انہوں نے کہا کہ جب حضرت
ابن عباس کے پاس امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جیسی ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے علی کے تمام فیصلے بھیجو کوفے سے. تو ان کے پاس وہ سارے فیصلے گئے تو انہوں نے کہا یہ کوفیوں نے بدل دیا سب کچھ, یہ علی کے فیصلے نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں, پھر سب جو پھر کیا بولتے ہیں عقل جو لوگوں میں آئی, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہج البلاغہ تو ساری بدلی ہوئی ہے, یہ مولا علی نے نہیں لکھی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پھر وہی بات کہوں گا کہ ممکن ہے آپ کا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے, آپ اس کو اس حوالے سے لے رہے ہوں. ہمارے یہاں تو بڑی یہ تو کنفرم بات ہے ہمارے پاس کہ نہج البلاغہ کے خطبات 3 حصے میں اس کو تقسیم کیا علماء نے. پہلے حصے میں خطبات ہیں, دوسرے حصے میں مکتوبات لیٹرز ہیں جو تبادلہ ہوتا تھا آپس میں, تیسرے حصے میں کلمات قصار یعنی 1 لائنر کوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو اعتراض کر رہے ہیں اس, اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں اس سے پڑھ کر. اگر نہج البلاغہ نعوذ باللہ آپ کے نزدیک وساقت علمی سے اتنی ہی گری ہوئی کتاب تھی نعوذ باللہ, تو ابن ابی لدیت معتزلی کو کیا ضرورت پیش پڑی کہ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے 22 جلد نہج البلاغہ کی شرح لکھنے بیٹھ جائے. جامع ازہر کے سابقہ وائس چانسلر پروفیسر شیخ محمد عبدہو, انہیں کیا ضرورت پڑی کہ جناب وہ اس کے جو ہے وہ شرح کرنے بیٹھ جائیں. اور ڈاکٹر محمد صبی صالحی اہل سنت کی بہت بڑی پروفیسر ہے, کیوں اس کو ضرورت پیش آئی کہ وہ نہج البلاغہ پر حاشیہ لگا کر اس کی شروحات کریں. چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں, بلکہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, مصر کے وزیر ثقافت شہرستانی وہ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی نے میری لائبریری کا وزٹ کیا. میں ایک عیسائی کی لائبریری کا میں نے وزٹ کیا, وہ مسلمان کہتا ہے, تو کہتے ہیں عیسائی کی لائبریری میں جب وزٹ کیا تو میں نے بک کے وہاں شیلفز دیکھے تو میری نگاہ پڑی اچانک سے نہج البلاغہ پر. اور اب جو نہج البلاغہ پہ نگاہ پڑی تو کہتے ہیں تعجب سے میں میرے سے رک گیا. اس کے بعد کسی نے آگے بڑھ کر کسی سے میں نے پوچھا کہ اس کا لائبریرین کہاں پر ہے, تو انہوں نے بلایا اس کو. جب لائبریرین وہاں پر آیا تو اس سے پوچھا کہ یہ کتاب کون سی, اس نے کہا نہج البلاغہ. کہا کس کی کتاب ہے, کہ یہ مسلمانوں کے رہنما علی کی کتاب ہے. تو کہ یہ وہ تو مجھے پتہ ہے علی کی کتاب ہے, تمہارے پاس کیا کر رہی ہے. تو اس عیسائی نے جملہ کہا, اس نے کہا کہ تم نے نہ علی کو سمجھا نہ علی کے علم کو سمجھا. فرمایا اگر ہم علی کے زمانے میں مسجد کوفہ میں ہوتے تو علی کے ممبر کے چاروں طرف تمہارے امامے نہیں ہمارے ہیٹ اترے ہوئے رکھے ہوتے. یہ ہے علم امیر المومنین. آپ فرمایا کرتے تھے جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں گیا, جتنا بڑا میں عالم تھا اتنے مجھ سے پوچھا نہیں گیا. تو نہج البلاغہ کا آپ علمی اعتبار اتنی جلدی نہیں کھو سکتے. نہج البلاغہ کی وساقت, اور آخری جملہ کیا کہ آپ کا بات ختم کر رہا ہوں. ابن ابی لدیت معتزلی کہتے ہیں کہ جب میں نے نہج البلاغہ کے خطبات کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ بندے کا کلام تو لگ ہی نہیں رہا. جو فصاحت ہے, چمگادڑ کے پورے بننے پر جو بات کر رہے ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے یا جس نے بنایا ہو یا جس نے بنتے ہوئے دیکھا ہو. وہ یہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا نہج البلاغہ خطبات پڑھ کر, یا تو دنیا علی نے بنتے ہوئے دیکھی ہے یا علی نے دنیا بنائی ہے. میں اس میں سے چوز کروں گا پوائنٹ نمبر 1 کو, علی نے دنیا بنتے ہوئے دیکھی ہے. علی ہی بتا سکتے ہیں رسول کے دیے ہوئے علم سے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کلام خود بتاتا ہے کہ وہ کس کی زبان سے جاری ہوا ہے. سند تو ایک علمی حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ خطبے کی سند کہاں ہے کہاں نہیں ہے. کلام خود بتا رہا ہے کہ علی کا ہے. آپ کو اہل حق کے بارے میں پتہ ہے؟ یرسانزم کر کے ایک فرقہ ہے جس کے جو بانی تھے وہ تھے سلطان ساحق, جن کو سلطان اسحاق برزانجی بھی کہا جاتا ہے. ان کے جو اسکول آف تھاٹ ہے, جو ان کی سوچ ہے, وہ کافی نصیریوں سے ملتی ہے. یہ مولا علی کو خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں. اب میں نے دیکھیں سنی ممبر سے اگر کوئی بات غلط بیان ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں سنی عالموں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آ کے اس کی وضاحت کریں, اس پہ وہ کریں. اب میں نے ایک ذاکر کو سنا نعوذ باللہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نصیری نہیں ہیں, نصیری نہیں ہیں, نصیری نہیں ہیں. انہوں نے 3 دفعہ یہ کہہ دیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے در کی جھاڑو اللہ اپنی داڑھی سے لگاتا ہے روز. تو اب یہ ساری باتیں جب ہوتی ہیں تو پھر جو دوسرا ایلیمنٹ ہے بولتا دیکھو یہ انہوں نے گستاخی کر دی, دیکھو انہوں نے یہ کہہ دیا, اب یہ تو واجب القتل ہو گئے, یہ تو یہ ہو گئے, وہ ہو گئے. اس کو آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے جو لوگ اس طرح کی اسٹیج پہ بات کر جاتے ہیں ان کے لیے کیا آپ لوگ اقدام کرتے ہیں؟ ہم سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں, اس کے خلاف کانفرنسز ہوتی ہیں, اس کے خلاف پمفلیٹس پاس ہوتے ہیں, اس کے خلاف باقاعدہ ایک گولڈنس کانفرنس بلائی جاتی ہے جس میں قرارداد پاس ہوتی ہے. ایسے واقعات ہمارے یہاں ہوئے, ایسے علماء نے ایسے واقعات پہ جمع کر کے ان چیزوں کو ریز کیا, ان کو کاؤنٹر کیا, ان کی مذمت کی, اور واضح طور پہ بتایا کہ اس عقیدے کی گنجائش
امت اسلامیہ میں کسی مسلک کے پاس نہیں ہے. لیکن وہ جو بچہ ہے لمبے بالوں والا, سمجھ گئے ہوں گے ذاکر, میں اتنا دیکھتا نہیں, مجھے صرف اپنے پروگرام دیکھنے کا بہت شوق ہے. ہاں اس نے بھی بڑی عجیب و غریب سی بات کر دی, امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جہالت کی بات کی ہے, کم بات کی ہے اس نے, علم سے گری ہوئی بات کی ہے, بالکل نامناسب بات کی ہے. رسول اللہ کا قیاس کسی پہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. آپ تو سید المعصومین ہیں, تمام معصومین کے سردار ہیں. رسول اللہ کے لیے ان کا وظیفہ تھا, ان کو جو کرنا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہوں نے وہ کیا. مولا علی کا ان کا وظیفہ تھا, امام حسن کا. تو معصومین میں یہ تقابل کرنا مناسب نہیں ہے, سختی سے مذمت کرنی چاہیے. پھر میں ایک چیز اور کہوں, کسی آدمی کی رائے کو مکتب کی رائے بنا کر جو ہے شب خون مارنا جائز نہیں ہے. میں نے پوری ذمہ داری سے کہہ دیا, اس طرح کی لکھی بات کسی شیعہ کتاب ثابت کر کے دکھائیں آپ. اور شیعہ کتاب بھی تیری میری لکھی نہیں, امہات الکتب میں سے ہو, متقدمین کی کتب میں سے ہو, 600-800 ہجری سے قبل کے علماء کی لکھی ہوئی کسی بات میں آپ مجھے ایسی چیز دکھائیں عقائد کے حوالے سے, تب میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. ایسی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں, مومنین سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ سنیں. اور لوگوں کو بھی ایک چیز کہوں گا, ہم سے زیادہ توقعات نہ رکھا کریں. ہم مولوی ہیں, تھانے دار نہیں ہیں, ہم پولیس نہیں ہیں. ہم بیان کر سکتے ہیں, وما علینا الا البلاغ المبین. قرآن مجید میں آیات خود نبیوں کی ذمہ داری سے بتانا ہے, منوانا نہیں تھا. ہمارا کام بیان کر دینا ہے. اکثر ہم اپنی تقریر میں کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہم فضائل پڑھ رہے ہیں وہاں توحید کا بھی کوئی نہ کوئی خطبہ مولا کا ایسا رکھیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ, وہ ہمارا خالق ہے. وہ علی جیسے مولا کا اللہ ہے, وہ رسول اللہ کا بھی خالق ہے, اس نے تمام انبیاء کو پیدا کیا. ہمیں اللہ کی عظمت, اس کی توحید, قدر منزلت میں ذرہ برابری کمی کرنی چاہیے. سر الزامات کی کڑی تو آپ لوگوں پہ بڑی مضبوطی سے لوگ لگاتے رہتے ہیں الزام. ایک اور الزام تھا کہ ان کا قرآن ڈفرینٹ ہے, لیکن چلیں اب تو وہ الحمدللہ کلیئر آؤٹ ہو گیا, سب نے دیکھا کہ نہیں بھائی سیم ہی قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن قرآن میں تحریف کا ایک کافی آپ لوگوں پہ الزام لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے, اصلی قرآن نہیں ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے آتے ہیں, حضرت عمر کو لے آتے ہیں, ان کی روایت, ان کے قول لے آتے ہیں, کہ اقوال لے آتے ہیں کہ بھائی یہ تحریف ہوئی ہے قرآن میں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے زماعت کی بات کی, مجھے تو چاہیے تھا یہاں کٹہرا لگا دیتے آپ مجھے. کٹہرے والا سیٹ اپ بھی ہے ہمارے پاس, اگر آپ کہیں تو کٹہرا لے آتے ہیں ہم یہاں پہ. اللہ سب کو محفوظ فرمائے اور جو ہے وہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے. دیکھیے تحریف قرآن جب آپ نے بات کی تو یہ طے ہے کہ یہ ایک مارکۃ العرا موضوع رہا ہے, ہمیشہ سے اس پہ باتیں رہی ہیں. اور تحریف قرآن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں پھر دعوت دوں گا آپ کو کہ آپ مسلم جو 1400 سال کے ہمارے عقائد کی کتابیں ان کی طرف آئیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ چیلنج آپ کسی کی زبان سے نہیں سنیں گے کہ کوئی آپ کو, لوگ آپ کو عقیدے کی کتابوں کے نام نہیں بتائیں گے. میں آپ کو نام بتا کے چیلنج کر رہا ہوں, کتابوں میں آپ جائیں اور دیکھیے شیخ صدوق سے لے کر سید مرتضیٰ کے بعد نیچے آ جائیے جناب, تمام علماء نے اب تک, اور ابھی آخری کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو آیت اللہ خوئی کا, ان کی کتاب ہے البیان فی تفسیر القرآن. انہوں نے تحریف قرآن پر جو جواب اس میں دے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس الزام کے جنازے میں آخری کیلے ہے. اس کے بعد آپ جنازہ دفن کرتے ہیں. اس کے جواب کا تھوڑا سا مفہوم ہے, اس کا مفہوم انہوں نے عرض کیا. انہوں نے کہا جتنی روایات, آخری کہتے ہیں میں نے دونوں طرف کی روایت. اچھا ایک اور چیز عرض کروں, ایک کتاب ہمارے لکھ دی گئی تھی فصل الخطاب معاف کریں گے, فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب. اس کو جناب لے کر ایسے کر دیا جیسے پتہ نہیں کوئی ایٹم بم کا فارمولہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جب وہ کتاب چھپی تھی اسی وقت ہمارے علماء نے قم میں کہا کہ جناب یہ کتاب چھاپنا امت اسلامیہ کے مفاد میں نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہا ہوں قرآن شیعہ سنی کا نہیں, قرآن امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے. اسی وقت علماء نے اس کو نسخوں کو لے کر ضائع کیا. البتہ اس کے نسخے آج بھی بکتے ہیں بدقسمتی سے, اور میرے گھر میں الحمدللہ کتاب ہے, وہ کتاب میرے گھر میں نہیں ہے, میں نے نہیں رکھی ہے اس کو, بس میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کتاب کو رکھوں. البیان میں آیت اللہ خوئی نے صراحت کے ساتھ لکھا وہ تمام روایات جو قرآن مجید کی تحریف پہ دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں کمی واقع ہوئی ہے. ان کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت وہ جو تحریف ہے وہ تحریف لفظی نہیں ہے کہ مثلا اس پوری کتاب میں 5000 الفاظ ہیں تو 5000 الفاظ میں سے کوئی لفظ کم نہیں ہے. ان الفاظ سے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے, آپ جو سمجھا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. یہ ہے مانوی تحریف. اس پر تو تمام متفق ہیں کہ معنی میں اختلاف ہوا ہے. معنی میں اختلاف ہوا ہے, جبھی تو اسکول آف تھاٹ الگ ہوئے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت میں لغیر اللہ کا جو لفظ آیا کہ اللہ کے غیر کے لیے ذبح کرنا, اس میں آپ نے کہہ دیا کہ شب برات کا حلوہ ہے وہ حرام ہے. میں نے کہا وہ نہیں ہے, یہ مانوی تحریف ہے, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لفظی تحریف کی بات ہو رہی ہے. آیت اللہ خوئی نے شافی بیان دیا ہے, اور میں نے نجف اشرف میں جو ہے وہ یہ ٹکڑا پڑھا تھا.
اپنے جو ہمیں پڑھا رہے تھے ان سے میں نے جملہ پڑھا تھا. انہوں نے جملہ یہ لکھا, پھر آخری فرماتے ہیں وہ تمام روایات جو تحریف قرآن پہ دلیل ہیں دونوں طرف کی آئی ہوئی, فرماتے ہیں اکثر کی روایات کی سند ضعیف, متن ضعیف, دلالت ضعیف, یہ پورا نچوڑ ہے اس کا. اور میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی چلتے پھرتے سڑک چھاپ کی رائے کے قائل نہیں ہیں. ایک بات, جو بھی بات کر رہا ہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, دلیل دے, مستحکم دے, ٹھوس دے, شاذ قول پیش نہیں کرے. شاذ قول کہتے ہیں یعنی نہ ہونے کے برابر کسی نے ایک بات کہہ دی, 1,00,000 لوگ ادھر کھڑے ایک وہاں کھڑا ہے, وہ شاذ قول ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں علماء نے صراحت سے اس کو لکھا ہے کہ قرآن جو ما بین الدفتین, جو دو گتنوں کے درمیان قرآن مجید ہے, یہ اللہ کی کتاب منزل ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے. اس کے لفظ لفظ پہ ہمارا یقین ہے. قرأت سبا کی جب بات آتی ہے نا, قرآن کی جو قرأت کا اختلاف ہے وہ ایک الگ بحث ہے, نہ کہ قرآن مجید کے متن میں اختلاف ہونا. اس کا کوئی مسلمان قائل نہیں ہے, نہ ہمیں اسے بلیم کرنا چاہیے. آپ نے حوالہ دیا کہ بعض روایات اہل سنت کے سے, ہمارے علماء منع کرتے ہیں ان روایات کو بھی مینشن نہیں کریں. آپ تحقیق میں, آپ طالب علم میں مدرسے پڑھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے, ان کو ممبروں پہ بیان نہ کریں. اس سے فائدہ اور صرف غیر اسلام قوتوں کو ہوگا, اسلام کا نقصان ہوگا. ہمارا اسی قرآن پہ یقین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا. ایک جملہ اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں, وہ جو کہا جاتا ہے مولا علی کا قرآن, مولا علی کا قرآن, سن لیجئے وہ جملہ بھی آپ. الاتقان میں امام سیوطی نے اس بات کو لکھا ہے. امام ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ لوجدت ذاک الکتاب, لو وجدت ذاک الکتاب لوجدتہ علما کثیرا. اگر مجھے وہ والی کتاب مل جاتی, وہ قرآن جو علی علیہ السلام نے پیغمبر کے ترتیب کے مطابق نازل کیا لکھا تھا, اور اس ترتیب کے مطابق اس کی تمام تفسیر لکھی تھی, اگر وہ مجھے مل جاتا, امام ابن سیرین کہتے ہیں, تو مجھے علم کثیر مل جاتا. اس سے مراد قرآن الگ نہیں ہے. فرق یہ تھا جو آیت جہاں اتری تھی اس ترتیب سے مولا علی نے لکھی رسول اللہ کے کہنے پر, اور اس کی شان نزول کس آیت کو اللہ نے کیوں اتارا وہ لکھا گیا تھا. چنانچہ مولا علی نے جب دیکھا کہ یہ قرآن نافذ ہو چکا ہے, تو آپ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ آپ امت میں ڈاؤٹ پیدا کرتے, آپ نے اس قرآن کو تبرکاً محفوظ کر دیا, اور وہ قرآن وراثتاً چلتے چلتے اس وقت امام مہدی کے پاس پہنچا ہے. جب وہ لائیں گے تو وہ قرآن یقیناً ہم دیکھ کر اس کو یہ کہیں گے یار یہ تو نیا قرآن لے آئے. نئے قرآن سے مراد حکم بدلے ہوئے نہیں ہوں گے, آیات بدلی ہوئی نہیں ہوں گی, ترتیب کا فرق ہوگا اور معنی کا فرق ہوگا. آج آپ کسی آیت کو پڑھ کے کچھ سمجھ رہے ہیں, امام زمانہ بتائیں گے یہ آیت اس وقت کیوں اتری تھی. یہ مراد ہے کتاب جدید سے, نہ کہ کوئی الگ سے نیا قرآن لے کر آئیں گے. یہ بات بہت واضح ہے. لہٰذا یہ والی باتیں کر کے قرآن مجید کو جو ہے متنازع بنانا, نعوذ باللہ, یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے, اسلام کے دشمنوں کا کام ہے. امام مہدی علیہ السلام کا آپ نے ابھی ذکر کیا. اب اس میں ابھی ہم سنی شیعہ کیا بولتے ہیں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب سنی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی وہ آئیں گے, آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ آ چکے ہیں لیکن ابھی پردے میں. جی, تو اتنا لمبا پردہ, چلیں اصحاب کہف والی جو بات ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اب تو امت اتنا بکھر گئی ہے, کب آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں کہا تھے سورہ نحل میں, عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ, اللہ کا امر آ چکا ہے, اسے طلب کرنے میں جلدی نہ کرو. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آزمانے کے کچھ طریقے ہیں. وہ کبھی سامنے رکھ کے آزماتا ہے, وہ کبھی غیب میں رکھ کے آزماتا ہے. آپ اگر غور کریں اسلام کے اندر عقائد میں جو اکثر چیزیں ان کا تعلق اکثر کا غیبیات سے. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم سب کا یقین اللہ کی ذات پر, اس کے ہونے پر, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم سے غیب میں. اب میں یہ کہوں اللہ نظر آئے گا تو مانوں گا, یہ جہالت کی بات ہے. ہمارا اعتقاد ہے جنت اور دوزخ پر, لیکن جنت دوزخ ابھی ہمارے لیے غیب میں. کوئی کہ میں جنت کو دیکھوں گا تو مانے گا, یہ جہالت ہے. ہمارا ایمان ہے ملائکہ پر, اللہ کے ملائکہ پر علیہم السلام, تمام فرشتوں پر اللہ کا ہمارا یقین ہے. ہمیں یہ خواہشوں میں دیکھوں گا تو مانوں گا. ہمیں یقین ہے حضرت اسرافیل پر. تو اکثر کا تعلق غیبیات سے ہے. خصوصیت کے ساتھ جب آپ امامت کے نظام کو دیکھتے ہیں تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو صراحت سے روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت کو اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرح پوشیدہ رکھا ہے. جیسے آپ فرعون کے محل میں چھپ کے پرورش ہوتی رہی, پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں. یہاں پر ڈیوریشن بہت کم تھی نا, وہ تو میں عرض کر رہا ہوں جو چیز تھوڑے ڈیوریشن کے لیے بھی جائز ہو وہ پھر لمبے ڈیوریشن کے بھی جائز ہوتی ہے. ڈیوریشن کو مینٹین کرنے والے ہم کون ہیں؟ لیکن پھر وہ حضرت عثمان ابن سعید جو تھے ان پہ وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی
انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کلیم کر دیا تھا کہ وہ مہدی امام حسن عسکری کا ایک بیٹا ہے اور اس کا نام محمد المہدی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوا انہیں ابھی بتائیے؟ کہ لوگ پھر ان کی ماننے لگے نا جو انہوں نے. کتنا مانا؟ ان کا انتقال ہو گیا عرصے بعد. اس کا انہیں تو لانگ ٹرم فائدہ تو نہیں ہوا کوئی. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے امام مہدی علیہ السلام کے لیے علماء نے لکھا کتابوں کے اندر کہ آپ کی مثال حضرت یوسف کے جیسی بھی ہے. آپ سامنے ہی ہوں گے, لوگ پہچانتے نہیں. حضرت یوسف سامنے ہوتے تھے, بازار میں کوئی پہچانتا تھا. جب عزیز مصر بنے تو لوگ پہچان گئے, اچھا یہ یوسف ہے وہ جو قید کر کے لائے گئے تھے. اس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پر ہمارے پاس پھر کہہ رہا ہوں مکتب امامیہ میں روایات بہت واضح ہیں. اور امام زمانہ اسلام کی غیبت کے لیے روایات میں علماء نے یہ بھی لکھا, کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ غائب امام کا فائدہ کیا ہوگا, وہی آپ کا والا سوال, کیف ینتفع بہ, اس امام سے نفع کیسے اٹھائیں گے ہم, امام سامنے نہیں ہے غیبت میں. امام علیہ السلام نے شاید فرمایا یہ بتاؤ تم نے کہ دیکھا ہے کبھی کبھی کہ سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے. اس نے کہا تو فرمایا بتاؤ اس وقت لوگ بادل سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کہہ رہا ہاں, کیونکہ بادل جدھر ہمارے سامنے وہ ہمارے لیے چھپا ہوا ہے, جہاں نہیں ہے بادل اس کے لیے تو سورج. فرمایا کہ اسی طریقے سے امام وقت ہیں کہ وہ پردے میں ہوں, ان پر غیبت کا بادل ہو, تب بھی لوگ ان سے نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں. کس اعتبار سے؟ امام سے نفع کون سا والا چاہ رہے ہیں آپ کے یوٹیلیٹی بلز امام پے کریں تب آپ کہیں گے فائدہ مل رہا ہے. راشن آپ کے گھر میں ڈلوائیں امام زمانہ, یہ تو الگ طے ہے کہ جو کچھ ہم کھا رہے پی رہے ہیں وہ امام زمانہ ہی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے یہاں طے بات. کون سا فائدہ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا فائدہ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ فائدہ نہیں دیکھنا چاہ رہے, آپ ان کو بھی 11 کی طرح قتل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حجت کو باقی رکھے تاکہ اس کے نظام عدل پر چیلنج نہ آئے. اگر امام زمانہ قتل ہو گئے, اس زمانے کا امام کون ہوگا؟ چنانچہ اسی سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو لکھا ہے. اور میں تیزی کے ساتھ ایک جملہ بیان کر دوں تاکہ بات ہمارا زیادہ وقت ضائع نہ ہو. یہ کتاب ہے رشفت السعدی من بحر فضائل بنی نبی الہادی, ابو بکر شہاب الدین حضرمی کی کتاب ہے. اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے, حدیث ثقلین جب انہوں نے لکھی تو حدیث ثقلین لکھنے کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی ہے. اسی طریقے سے اسی والی بات کو جناب آپ کے امام ابن حجر نے بھی سواق المحرقہ میں لکھا ہوا ہے. اسی والی بات کو امام ابن جوزی بھی جو ہے وہ تذکرۃ الخواص میں لے کر آئے ہیں, اور دیگر کتابوں میں والی بات موجود ہے. یہ جو حضور نے فرمایا قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے, ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے. علماء نے لکھا یہ جو ساتھ رہنے والی بات پیغمبر نے کی تھی, یہ بات غلط ہو جائے گی اگر قرآن کے ساتھ زمانے میں کوئی امام موجود نہ ہو. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے امام سمہودی کی, ان کا نام ہے جواہر الاقدین کتاب کا نام ہے. انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ حدیث ثقلین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, عجیب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث سے دلالت ہے اس بات پر کہ ہر زمانے میں اہل بیت کے فرد کا ایک ایسا امام ہونا چاہیے جو قرآن کے ساتھ ہر دور میں, ورنہ حضور کا قہر مکمل نہیں ہو پائے گا. تو ہماری تو اس معاملے میں چھٹی ہے الحمدللہ, ہم تو بتا سکتے ہیں قرآن کے ساتھ امام زمانہ ہے. پیغمبر نے یہ کب کہا تھا کہ قرآن و اہل بیت ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے؟ یہاں ساتھ ہونے سے مراد سامنے فزیکلی ساتھ ہونا نہیں ہے. جس زمانے میں قرآن ہوگا امام وقت بھی موجود ہوگا تاکہ وہ قرآن کی غلط تعبیرات کو کاؤنٹر کرے. تو آپ اب ہمیں جواب دیں, ہم سے تو سوالات بہت کر لیے لوگوں نے, اب آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ قرآن کے ساتھ اس وقت سے تسلیم کرتے ہیں. جواب تو گیند تو آپ کی کورٹ میں بھائی, ہمارا جواب تو بہت واضح ہے. ہم نے آپ کو دونوں ریفرنس اہل سنت کے دے دیے, اپنی کتاب کو تو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, اور اس میں سے کوئی کتاب میں اپنی لایا ہی نہیں, تمام برادران اہل سنت کی کتب ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں امام زمانہ کی غیبت. پھر وہی بات آ گئی, جب آپ امامت کا مکتب سمجھ جائیں گے, مکتب امامیہ سمجھ جائیں گے, تو آپ کو غیبت امام زمانہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. امام کا جو وجود ہے, ایک اور جلدی سے بات کر دیتا ہوں, قرآن مجید میں آئے تھے مکے کے لیے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا ہمارا جو گھر ہے مکے کے اندر وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس وقت میں اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے, میرے لیے کعبہ ہدایت کیسے ہے؟ کیسے ہدایت کرے گا کعبہ؟ کعبہ خطبہ دے گا, کعبہ تقریر کرے گا, کعبہ مجلس پڑھے گا, کعبہ کیا کرے گا؟ معلوم علماء نے کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو کہا گیا نا کعبہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کعبہ تقریر کرے گا. کعبے کا وجود ہی مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. بالکل. تو جیسے کعبہ خاموش ہو کوئی لوگوں کی ہدایت بن سکتا ہے, تو امام زمانہ تو پھر بولنے والے ہیں, ناطق ان کی زبان ہے, تو وہ ہادی کیوں نہیں ہو سکتے, ان کی ہدایت جو ہے وہ ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام کا جو ہونا ہے یہ بلا وجہ کی ضد ہے. مرزا اطہر اللہ مقام خطیب اکبر ہندوستان کے عالم ہے, وہ بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے, 14 شعبان کو ان کی تقریر کا جملہ ہے, اللہ ان کی روح کو شاد فرمائے. وہ کہتے تھے کہ بار بار پوچھتے ہو بار کیوں نہیں آتا, بار کیوں نہیں آتا. وہ کہنے لگے کہ اللہ نے 11 بھیجے تھے, تم نے سب کو مار دیا, اب جب تم سب مر جاؤ گے تب 12واں آئے گا. تو یہ جواب ہے, یہ ان کا جواب میں نے نقل کیا ہے. لیکن وہ ہماری تو ہدایت کے لیے آئیں گے, ہمیں تو
ہم ان کی تو کیا جن کی بولتے ہیں؟ ہدایت ہونی ہے ان کے لیے ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا دشمنان اہل بیت جب سب ختم ہو جائیں گے تب جی آئیں گے. کفر شرک نفاق کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہوگا, رسول اللہ کا نظام ہوگا. اور امام نعیم ابن حماد نے اپنے کتاب الفتن میں معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ امام زمانہ کی حکومت پر زمین و آسمان والے سب راضی ہوں گے. آج دنیا کا کوئی حاکم دکھائیں جس کو سب تسلیم کرتے ہوں. میرے خیال سے اب ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ہم یہی پوچھتے ہیں اللہ میاں مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے, آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے مسلمانوں کے لیے؟ تو اب ابھی دیگا بھائی موقع دیا, ہاں آپ کر میرے لیں. خیال سے کہ اب یہی ہوگا کہ اتنا ظلم ہوگا کہ جو حدیث میں دشمنان اہل بیت ہیں, جو نہیں بھی مانتے, وہ بھی بولیں گے کہ بھائی ہم مان جی گئے, آنا پڑے گا. اب آ حدیث جائیں. میں کہ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. تو لوگ جو کہتے ہیں نا ابھی اتنا ظلم ہو رہا ہے, تو میں پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی اس سے زیادہ ظلم ہونا ہے جب تم اپنی گورننس کو تسلیم کر لو گے کہ ہماری پور گورننس ہے, تب الہی نمائندہ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی آپ نے اہل سنت کی کتابیں دکھائیں اور اس سے آپ نے حوالے دیے. ایک یہ بھی ہے کہ بھائی ویسے تو یہ لوگ اہل سنت کی کتابوں سے لے آتے ہیں جہاں پہ صحابہ کی تفضیل ہوتی ہے, اور جہاں پہ صحابہ کا رتبہ اوپر ہوتا ہے وہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں وہ نہیں دیکھتے. یہ چیری پکنگ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا اصول ہے. مجھے بتائیے عیسائی کو آپ کیسے ثابت کریں گے اسلام؟ سوال ہے میرا آپ سے. بائبل سے. کیوں قرآن سے ثابت کیوں نہیں کریں گے آپ؟ کیونکہ اس میں ہم بائبل سے دکھائیں گے کہ بھائی یہ تمہاری بائبل میں غلطی ہیں. جب وہ غلطی تسلیم کرے قرآن گا, سے دکھائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو قرآن پہ یقین ہی نہیں رکھتا. ایگزیکٹلی یہی میرا مسئلہ ہے. جب میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں لکھا ہے تو میرا اسکول آف تھاٹ کہہ رہا ہے. میرا جو ہے اچھا یوں لگے گا کہ میں اہل سنت برادران کی کتب سے بتاؤں کہ آپ کی علماء نے بھی لکھا ہے. آپ سے شاید یہ مس ہو گیا ہے, آپ کے یہ والی بات اس طریقے سے موجود ہے. اور آپ نے دیکھا میرا اصول ہے, میں مجالس میں کہیں پڑھتا ہوں تو میرے تمام ریفرنسز میں کبھی کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے, اس لیے کہ اپنوں کو میں حوالہ کیوں دوں گا. تو بیسکلی آپ ڈبل کاپی کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی لکھا ہو اور ان کے یہاں بھی لکھا ہو, آپ وہ چیز بیان کرتے یہ ہیں. اصول ہے. اوکے. ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کو, اس وقت جتنے بھی مناظر پھر رہے ہیں نا یوٹیوب کے واٹس ایپ کے, برا نہیں مانیے گا, جو ہے ان کو پتہ ہے, جو نہیں ہے جو خدمت کر رہا ہے ان کی بات نہیں کر رہا, وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصول مناظرہ میں پہلی چیز یہ ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے اندر آپ وہ چیز لائیں گے, یہ یاد کر لیں آپ, صحیح سند ہو, صحیح دلالہ ہو اور متفق بین الفریقین ہو. تین چیزوں کا اصول ہے. اچھا بعض اوقات ہو سکتا ہے دونوں کے پاس ہو لیکن روایت کی سند ضعیف ہے, جیسے تحریف والی بات آپ نے کی, دونوں کے پاس روایتیں اس طرح کی آئی ہوئی ہیں, ضعیف ہیں وہ روایات. تو مناظرے کا پہلا اصول یہی ہے, ہم آپ کو حدیث ثقلین اگر دکھا رہے ہیں تو وہ دونوں اسکول آف تھاٹس میں ہے, سند بھی ٹھیک ہے, دلالت بھی ٹھیک ہے. میں نے امام سمودی کا حوالہ دے دیا آپ کو, اس پہ کام کیا ہے علماء نے. تو الحمدللہ جو ہماری خدمات علماء نے کی ہیں. دیکھیں میں ایک اور جملہ کہتا ہوں, عالم ہوتا ہے, سنی شیعہ نہیں ہوتا. 100 سال میں ایک عالم بنتا ہے, آپ اسے سنی شیعہ کہہ کے سائڈ کر دیتے ہیں. عالم ہوتا ہے, عالم کی قدر کریں. یہ کتابیں پیسوں کی آئیں گی, مجھے کسی نے خیرات میں تھوڑی دی ہیں. کیوں خریدی ہے میں نے؟ علم ہے, محنت ہے, ان کی زندگی کا نچوڑ جو انہوں نے محبت اہل بیت پہ کام کیا ہے, جو صحابہ کرام کی روایات وہ لے کر آئیں کہ کیسے صحابہ نے پیغمبر کی روایات کو ہم تک پہنچایا اہل بیت کے حوالے سے, وہ میرے لیے خزانہ ہے اور اساسی کیسے رکھتا ہے, اور میں اس سے استفادہ کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک جو مزے میں نے ایک بات سنی کہ ہم جا رہے تھے تو میں نے بتایا کہ بھائی یہ میرے دوست تھے, وہ سید تھے اور اہل تشیع تھے. تو میں نے کہا کہ یہ سید ہیں, تو میرے دوسرے دوست تو نہیں تھے, ہم سے عمر میں کافی بڑے تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اہل تشیع ہیں, سید ہیں. تو پھر میں کہا جی, کہتے ہیں ان کے تو سارے سید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی اہل تشیع سارے سید ہوتے ہیں. تو وہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ سارے ہی سید ہوتے ہیں اہل تشیع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شوگر, بلڈ پریشر, یہ تمام چیزیں چیک کرنے کے تو اس وقت انسٹرومنٹس آ گئے ہیں, لیکن میری معلومات میں اب تک جو ہے وہ کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں آیا جس سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ یہ سید ہے یا نہیں. اور یہ بھی میں بتا کے جا رہا ہوں آج کی تاریخ میں قیامت تک ایسا کوئی انسٹرومنٹ آ بھی نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سادات یعنی جو بھی حضرت علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہما کی اولاد میں سے ہے وہ سید ہے. ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں, ہم حضرت علی کی دیگر اولاد جو ہے اس کو بھی سید مانتے ہیں, حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ خود مولا علی بھی سید ہیں. یہ ذہن میں رہے. بعض لوگ بڑا اس میں وہ کم علمی کے بارے میں کہتے ہیں, حضرت عباس نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, کہ سید تو نہیں ہے, کہ سید نہیں ہے.
جلیل القدر سید ہیں, حضرت ابوالفضل عباس کی اولاد ہے. کربلا معلیٰ میں کئی جگہوں پہ میں 2 جلدوں پہ کتاب لایا تھا کربلا سے, اس کا نام تھا ذریت عباس علمدار, ٹھیک ہے. تو اور ہمارے دوست بھی علامہ ارتضی عباس نقوی, انہوں نے بھی بہت اچھی کتاب حضرت عباس پہ لکھی, ذریت عباس علمدار, حضرت علامہ ارتضی عباس نے بھی اس کو لکھا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ کی جو اولاد ہے یہ اعلیٰ درجے کے سادات ہیں, کیونکہ نجیب الطرفین ہیں, ماں بھی سیدہ باپ بھی سید. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ طے ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ بولا ہو, لیکن میں کیسے جج کر سکتا ہوں, کیسے کریں گے جج آپ؟ ٹھیک ہے, لیکن ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے نا اہل جی تشیع بالکل میں ایسی سادات کی. تو کثیر اس ہے, کیونکہ کوثر سے کثیر ہی تو ہوگا, اور کیا ہوگا. لیکن اچھا میرا اور آپ کا یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے, کیونکہ میرے نزدیک صرف جو جس کا لنک جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ملے وہ سید ہے, اور وہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہی کب ملتا ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو. تو وہی تو میں نے آپ سے کہا کہ جو امام حسن حسین علیہ السلام کی اولاد سے آگے نسل جائے گی, اور ان کی جو نسلیں ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہی تو وہاں جا کے مل رہے ہیں. بھائی امام حسین کے جتنے بچے آگے ہوئے, امام حسین کے الدین اسلام کے جتنے بچے ہوئے, انہی کی اولاد تو جا کر اوپر ملے گی. اور حضرت ابوالفضل عباس کے لیے میں نے آپ سے جب کہا تو حضرت ابوالفضل عباس کا اس کے علاوہ بھی غیر معمولی مقام ہے, اس سے ہٹ کر کہ وہ فرزند امیر المومنین ہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو دعا دی ہے, اپنا بیٹا ان کو کہا ہے, اس سے یہ ہٹ کر یہ ایک غیر معمولی مقام ہے ان کے لیے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی اگر یہ کہے کہ میں کیسے پہچانوں سید ہے یا نہیں ہے, آپ کو شریعت نے پہچاننے کی ذمہ داری ہی نہیں دی ہے. آپ کو شاید تعجب ہوگا سن کر, اکثر فقہ کے احکامات میں جہاں پر آتا ہے نا سادات کو یہ دو سادات کو یہ نہ دو, وہاں پہ ایک پھر بحث آتی ہے سید کون ہے. تو مجھے ذمہ داری سے یاد ہے منہاج الصالحین میں السطانی نے اور تمام فتاوی میں اپنے اس کو لکھا ہے, فرماتے ہیں کسی کا زبان سے یہ کہہ دینا میں سید ہوں یہ کافی ہے اس کے لیے, بس اس سے زیادہ ہم اب تحقیق نہیں کریں گے. لیکن میں نے تو یہ فیس بھی کیا ہے کہ سنی سادات کو شیعہ لوگ کسی کھاتے میں نہیں لاتے, کہ ایک سید ہو کے سنی ہو کے سید کیسے ہو سکتا ہے, اور میں تو اوبویسلی اس چیز کو میں نے فیس کیا ہے. نہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا علم سے دور بات ہے, علم سے دور بات ہے. ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی فرق رہا ہو, کسی زمانے میں کوئی چیز بیچ میں جو ہے لیک کر گئی ہو, تو یہ تمام ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. یہ والی جو بات ہے نا ایکسٹریم پہ فوراً جا کر نہیں تم یہ نہیں ہو, نہیں تم یہ کر دیا, یہ ایکسٹریمزم ختم ہونا چاہیے ہمارے یہاں, کسی بھی لیول کا ہو ایکسٹریمزم ختم ہونا چاہیے. اگر وہ کہہ رہا ہے میں اہل سنت ہوں سادات ہوں, تو میں تو ویسے ہی احترام کر رہا تھا اس کا کہ مسلمان ہے, اب تو وہ سادات بھی کہہ رہا ہے خود کو, تو میں اس کا احترام رکھوں گا. ممکن ہے کسی زمانے میں اس کے ماں باپ رہے ہوں, حالات معاملات کوئی ایسے رہے ہوں کہ کبھی اس نے اپنی پہچان بدلی ہو, اور پھر اولاد وہ اسی راستے پر آ گئی اور وہ خود کو لکھ بھی رہے ہیں. یہ صورتیں موجود ہیں, یہ تمام احتمالی صورتیں ہیں, یعنی میں احتمالات دے رہا ہوں آپ کو. تو فقہ کا قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو زبان سے یہ کہہ دے کہ میں سید ہوں, ہاں اگر شجرہ وغیرہ جیسے موجود ہوتا ہے یہ ایک علامت ہے, بہرحال اس سے آپ کسی حد تک مطمئن ہو سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں قیام پاکستان سے پہلے سید ہوں, کیونکہ قیام پاکستان کے بعد بہت سے لوگ ایسے جو پہلے قریشی تھے, صدیقی تھے, فاروقی تھے, وہ بڑی آسانی سے سید ہو گئے. یہ تو میرے علم میں نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک یہاں پہ بزرگ ہیں, میں فی الحال نام تو نہیں لے سکتا, لیکن ان کے جو آباء و اجداد کی جو قبروں پہ جو تختی لگی ہے اس میں کسی پہ صدیقی لکھا ہوا ہے, کسی پہ فاروقی لکھا ہوا ہے, اور وہ بعد میں سید ہوگا, وہ بعد میں یہاں پہ سید ہو گیا. واللہ عالم بالصواب. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے, خود ان کی اپنی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا ان کے بڑے بزرگوں نے ان کو آگاہ کیا ہے یا کیا ہے, لیکن میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا ہے. امپلیمنٹیشن اپنے حساب سے ہم خود دیکھتے رہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. میں ایک اور چیز بڑھ کے کہتا ہوں, بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ سید ہیں بھی نا تو نام میں لکھے نہیں, کیونکہ ہمارے جو افعال ہیں, جو اعمال ہیں, وہ اس سے میل نہیں کھا رہے. لیکن اگر کوئی لکھ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ نشانہ بھی نہ بنائیں جناب. بالکل. اب میں یہاں پہ آڈینس سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے ایسے جاننے والے ہیں جو سید تھے, سنی گھر میں پیدا ہوئے, لیکن آج شیعہ ہو گئے. جو سنی حضرات بولتے ہیں کہ سید کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا, ان کے لیے یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اب وہ شیعہ ہو گئے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور بہت سے ایسے حضرات ہیں جو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے, سادات تھے, لیکن بعد میں سنی ہو گئے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ عوام کے لیے, تو آپ کسی کا سید ہونا آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. ایسے ہی یہ میں کہہ رہا ہوں علم سے کم بات ہے یہ. اچھا یہ بھی مجھے تعجب ہے کہ ایک مومن, ایک مکتب اہل بیت کا پابند, وہ پلٹی کیسے کھا سکتا ہے؟ تو میں تو سمجھوں گا وہ ہمارا تھا ہی نہیں. لیکن دیکھیں نا, میں آپ کو احتمال موجود ہے, احتمال موجود ہے. اور ایک اور بات رکھیے گا, یہ ہم بات کر رہے ہیں سادات یا غیر سادات کے حوالے سے,
ہم اسے پاکستان سے نہیں نکال رہے ہیں، اسلام سے نہیں، نعوذ باللہ سے نکال رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے، ایک حدیث میں بیان کر دوں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، من انتسب الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی سے منسوب کیا وہ لعنتی ہے. تو ہمیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، کم فخر ہے. مسلمان بنایا، کم فخر ہے. محمد علی محمد کی محبت دی، کم فخر ہے. نور علی نور، اگر آپ سادات بھی ہیں تو لیکن ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. آپ پہ پہلا چارج لگے گا مسلمان ہونے کا، دوسرا چارج لگے گا سادات ہونے کا، تیسرا چارج لگے گا جناب کہ یہ جتنی نسبتیں آپ بڑھائے جا رہے ہیں اتنے چارجز کے لیے تیار رہیں پھر آپ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حسب نسب، مولا علی نہج البلاغہ فرماتے ہیں، جسے اس کا حسب نسب پیچھے کر دے، اسے اس کا جیسے اس کا عمل پیچھے کر دے، اسے اس کا حسب نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. نسبتیں اپنی جگہ پر، ہمیں ان سے احترام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے عمل کو ویسے کرنا چاہیے جن کا ہم نام لے رہے ہیں ان کا نام لیوا تو لگے. بالکل نہیں. اب ہم سید والے ٹاپک پہ، آپ نے کہا کہ وہ میں نہیں مانتا یہ ساری چیزیں. اب بہت سے ایسے ہوں گے جو گئے گلف کنٹریز میں چلے گئے، آپ کو پتہ ہے، پھر وہ اتنا وہاں اس کلچر میں مل جاتے ہیں، تو وہ تو بھلے نہ ہو، لیکن ان کی نیکسٹ نسل جو ہے پھر وہ بولتی ہے ہاں یار چلو ٹھیک ہے، اسی طرح کر لیں اور اسی طرح کر لیں. ابھی مجھے ایک چیز یاد آئی، ہمارا ایک دوست تھا اہل تشی، اس کو ہم مسجد لے گئے کیونکہ ہم ساتھ کھیلتے تھے فٹ بال وغیرہ، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اپنے ساتھ مسجد، اچھا میں نے کبھی اس کو فورس بھی نہیں کیا، دوستوں کو چلو یار مغرب ہو گئی ہے چلو ہمارے ساتھ نماز پڑھنا، تو وہ بیچارہ آ بھی گیا. اب وہ اندر کارپیٹڈ تھا تو اوبیسلی اس نے باہر پڑھی اور ہاتھ کھول کے پڑھی. تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ کسی بھی لڑکے نے اس کو تنگ نہیں کیا کہ تو ہاتھ کھول کے کیوں پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ اپریشیٹ کیا کہ نہیں یار ایٹ لیسٹ مسجد آ کے نماز تو پڑھ رہا ہے. الحمدللہ. اور یہ چیز میں نے امام بارگاہ میں بھی دیکھی ہے کہ ابھی ایک مفتی صاحب کی بھی ویڈیو کلپ کافی وائرل ہوئی کہ وہ گئے انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. تو یہ محبتیں واپس کس طرح آئیں گی؟ اسی طریقے سے آ سکتی ہیں کہ ہم اس کو عملی طور پہ شروع بھی کریں. اور الحمدللہ میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیں مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی فضا ہے اس وقت پاکستان کی الحمدللہ. اس حوالے سے کہیں نہ کہیں تناؤ کھچاؤ ہو سکتا ہے. ہمیں محبتوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے، ہمیں ادب سے لے کے آگے بڑھنا ہے. قیامت میں جان دینی ہے ہم نے اللہ کو. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شناخت کو رکھتے ہوئے برقرار جو ہم ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، اپنے کو اسی طریقے سے پیش کریں جو میری پہچان ہے. میں اگر شیعہ ہوں تو مجھے کیا شرم ہے؟ آپ اہل سنت ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہاتھ کھول کے پڑھیں مثلاً؟ تو جو آپ کی پہچان ہے، اس کا مطلب آپ اپنی پہچان سے ڈر رہے ہیں، جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس سے آپ بچ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایسی ہی آ سکتی ہے کہ ہم عملی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو شروع کریں. اگر کہیں ایسا موقع مل جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں، ایک اچھی فضا قائم ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میں اس کا اسٹیپ لینا چاہیے. آپ سے سرنڈر کرنے کو نہیں کہا جا رہا، آگے بڑھنے کو کہا جا رہا ہے. اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا. اب مجھے نہ میں نے کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا، اب مجھے نہیں پتا کہ کبھی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میرا ایک دوست ہے، اس نے بڑا آبجیکشن اٹھایا، وہ بڑا اینٹی شیعہ چلتا ہے. تو اس کا یہ آبجیکشن تھا کہ بھائی میں ان کے جنازے پہ گیا اور یہ تو امام بارگاہ کے چکر لگا طواف کروا رہے تھے مردے کو، ٹھیک ہے، جنازے کو. تو کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے. امام بارگاہ کے طواف میں وہ علم کے قریب لایا جاتا ہے، اور علم کے قریب اس کی برکت کے لیے مثلاً میت کو اگر چار طرف گھمایا ہے، تو پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ فتویٰ پوچھ لیں کہ کیا اس طرح گھمانے سے کیا ہوا. ایک میت ہے، آپ نے برکت حاصل کرنے کے لیے، یہ مسئلہ وہی آ جائے گا وسیلے والا، یہ وہ والا چکر ہے سارا. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اسی طریقے سے جنازے کے معاملات. اور ایک اور چیز اچھی کہہ رہا ہوں میں، جنازوں میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جنازے میں کوئی پہچان نہیں ہوتی کون آیا ہے. غم کا موقع ہے، جو آیا آپ کا پرسہ دے رہا ہے، یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے. بالکل کہ آپ آگے بڑھیں، کسی کی تعزیت میں پہنچ جائیں، اس سے اس کے غم کو کم کریں جا کر. یہ والی جو آپ نے بات کہی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں کربلا اور نجف میں جب آپ جائیں انشاءاللہ دیکھیں صبح و شام جنازے آ رہے ہوتے ہیں. اور میری تو خواہش ہے کہ کبھی ہم وہاں ایسے ہوں تو بس ہمارا بھی پتہ نہیں اسے اختتام کہوں یا اچھی زندگی کی شروعات کہوں، یہ والا معاملہ ہو جائے کہ مولا کے قدموں میں انسان کی جان جائے. اور جب اس کا جنازہ لایا جاتا ہے امام علی کے حرم میں، امام حسین کے حرم میں، اور زری سے اس کو مشق کر دیا جاتا ہے تابوت کو تھوڑا سا ہاتھوں پہ بلند کر کے. ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کربلا میں رہتا تھا، وہ قصاب تھا اور اس کا کوئی اپنا کام تھا. اس نے صبح جاتے جاتے گوشت خریدا اور اپنی زوجہ کو دیا اور کہا دوپہر میں یہ بنا کے مجھے بھیجنا.
گوشت اس نے لیا اور وہ لے کر پہلے حرم امام حسین علیہ السلام میں چلا گیا. اس نے کہا زیارت کرتا ہوں پھر گوشت دیتا ہوا بیگم کو گھر نکل جاؤں گا. حرم کے اندر گیا, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. زیارت کے بعد جب آیا بیگم کو گوشت دیا. اس نے کہا کھانا بنانے کے لیے چڑھایا, اس نے سب کچھ کیا. گوشت ہے کہ گلنے کا نام نہ لے. 11 بجے 12 بجے 1 بجے ادھر شوہر غصہ کہ اب جا کے خبر لیتا ہوں, ادھر بیگم صاحبہ غصہ کہ جا کے اس کی خبر لیتی ہوں کون سا گوشت لا کے دیا ہے. جیسے پہنچے دونوں میں جھڑپ ہوئی. آخر میں بات طے پائی کہ ہوا کیا ہے معاملہ. اس نے کہا سمجھ نہیں آ رہا, گوشت تو ہمیشہ وہیں سے لیتے ہیں جہاں سے لیا ہے, معاملہ ہوا کیا ہے. دونوں کسی عالم دین کے پاس گئے. عالم دین نے مسئلے کو سمجھا, جڑ تک پہنچا. کہا کہ مجھے دوبارہ شروع سے بتاؤ تم نے کیا معاملہ کیسے کیا. کہا ایسے صبح سے نکلا, پہلے میں نے تازہ گوشت لیا, پھر میں نے حرم میں امام کے گیا, اور پھر میں اب گھر گیا. اسی وقت عالم نے اس جملے کو وہاں پکڑا. اس نے کہا کیا. کہا میں گوشت میرے ساتھ تھا, میں حرم زیارت کے لیے گیا, اور پھر اس کے بعد میں نے. اس عالم دین نے کہا کہ اگر تو ساری زندگی بھی گوشت کو آگ پہ رکھا رہنے دے تو اللہ اسے ایسی رہنے گا. گوشت کو آگ جلا ہی نہیں سکتی, کیونکہ جو ایمان کی حالت میں گنبد امام حسین کے نیچے سے ایک بار ہو کر آ جائے اس کو جہر جہنم جلا نہیں سکتی ہے. تو یہ برکتیں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں مدینہ منورہ میں جب جاتے ہیں وہاں تو معاملات یہ ہیں کہ سیدھا سیدھا جنازہ پڑھا ہے لے جا کے دفنا دیں آپ. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مسکنسیپشن سے ہم کو باہر آنا چاہیے, اور جو حقائق ہیں جیسے آپ نے مجھ سے پوچھ لیا میں نے آپ کو بتا دیا. اس طرح کی ہمیں خیالی دنیا سے باہر آنی چاہیے. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. کمپیوٹر LCD میں آ گیا ہے, LCD موبائل میں آ گیا ہے, موبائل گھڑی میں آ گئی ہے, اور آپ ابھی تک یہ والی باتیں کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے مسکنسیپشن کی بات کی, چلیں وہ جبرائیل علیہ السلام راستہ بھٹک گئے تھے, یہ تو آپ نے کلیئر آؤٹ کر دیا کہ ایسا کوئی آپ ایسا لوگوں کہنے والا خود بھٹکا ہوا ہے. ہاں ایسا آپ لوگوں کا کوئی بلیو نہیں ہے. لیکن ایک اور یہ الزام ہے کہ بھائی یہ تو رسول سے اوپر رکھتے ہیں مولا علی کو. تو پہلے اللہ پھر محمد پھر علی کہتے ہیں ہم. فاطمہ کو پنجتن میں حرف جلی کہتے ہیں ہم. ہے نبی کے 2 نواسے, ایک حسن اور ایک حسین. بعد حیدر ان کو بھی حقہ ولی کہتے ہیں ہم. واہ سبحان اللہ. یہی مصریں, یہی عقیدہ ہے. اس کے علاوہ جو باتیں کرتا ہے ہم اس کو پاگل سمجھتے ہیں. کون کہہ رہا ہے آپ سے یہ والی باتیں, کس نے آپ سے یہ کہا ہے؟ اللہ کے بندے نبی اکرم تو وہ ہیں کہ جو فضائل کا منبع ہیں, فضائل کا چشمہ آپ کی ذات والا صفات سے جاری ہوتا ہے. صحابی ہو یا اہل بیت ہو, یہ جو فیض تقسیم ہوا ہے آپ کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ کے اہل بیت, مصطفیٰ آئیں گے, مصطفیٰ کے صحابہ, لفظ آئے گا بیچ میں. رسول اللہ کے بغیر تو کام بننا ہی نہیں آگے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہمارے یہاں بہت واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی مقام ہے. عجیب و غریب روایات ہمارے پاس اس سلسلے میں موجود ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مولائے متقیان کو مرتبے کے اندر تسلیم کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. 403 ہجری کے عالم اہل سنت کے امام باقلانی, ان کی کتاب ہے, کتاب کا نام ہے مناقب و ائمۃ الاربعہ. وہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے. اس میں آپ جا کر دیکھیں گے تو جناب آپ کو روایت یہ ملے گی کہ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود, جابر بن عبداللہ بن انصاری, حضرت عمار, حضرت مقداد, یہ وہ صحابہ تھے جو پیغمبر کے زمانے میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو میں اس معاملے میں ان صحابہ کرام کی پیروی کرتا ہوں. اس فہرست میں حضرت سلمان فارسی شامل ہے؟ بالکل شامل ہے. حضرت بلال حبشی شامل ہے؟ بلال, حضرت بلال کا میرے نگاہ سے حضرت ابو ذر ہے, حضرت عمار ہیں, حضرت مقداد ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام کا تو اس پر اجماع ہے. ائمہ اہل بیت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تیزی کے ساتھ تاکہ بات ہماری نہ رہے, بات جو ہے وہ مستند ہو جائے. وہ روایت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. علی منی, عجیب و غریب روایت ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے جناب یہ کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ جو 10 صحابی اہل سنت بیان فرماتے ہیں ان کے حالات پہ کتاب ہے. لکھنے والے امام محب الدین طبری لکھنے والے ہیں, اور یہ 694 کے عالم اہل سنت کے اور دارالکتب علمیہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ اس میں جب روایت پر جاتے ہیں, مولا علی کے چیپٹرز میں جاتے ہیں, تو خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب مولا علی کو یمن کی طرف لشکر بنا کے بھیجا ہے تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پر ایمان لیا اور اسلام قبول کرو, او لأبعثن الیکم رجلا مثلی او کا نفسی. یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ میں تمہاری طرف ایک ایسا بندہ بھیجوں گا جو مجھ جیسا ہوگا
یا میرا نفس ہوگا. نفس کا معنی بھی ہوتا ہے مجھ جیسا. یہ کتاب ہے فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل, اور اس میں ایک سیکنڈ ابھی آپ نے ان کا تبری کا آپ نے وہ حوالہ دیا, ٹھیک ہے, آپ نے تو ابھی یہ تبری کا حوالہ دے دیا, تو یہ تو ہم نے نکال دیا نا, کہہ دی شیعہ ہو گیا بس. یہ وہ والے تبری نہیں ہے, وہ مفسر تبری محمد ابن جریر تبری. اچھا, یہ ہیں احمد بن عبداللہ الشہیر بالمحب تبری. ان کی شہرت محب تبری کے نام سے, اور غالباً یہ اہل بیت کے محب ہیں الحمدللہ, اس لیے انہوں نے اس کو لکھا ہے. اس میں ایک روایت مولا علی کے چیپٹر میں لے کر آئے, عجیب و غریب دعا ہے. فرمایا کہ یمن کی طرف خط لکھا رسول اللہ نے, اور فرمایا کہ ایمان لے آؤ ورنہ میں تمہاری طرف وہ شخص بھیجوں گا جو مجھ سے ہوگا اور میں اس سے ہوں گا, اور فرمایا کہ وہ میرے جیسا ہوگا. لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِثْلِي او کا نفسی, مجھ جیسا ہوگا. مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کسی کے لیے لفظ کہوں, لیکن اگر خود حضور کہتے ہیں کہ علی مجھ جیسا ہے, علی میری مثل ہے. اسی کتاب میں روایت موجود ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ نَذِيرُهُ, ہر نبی کی ایک مثال ہوتی ہے. وَعَلِيٌّ نَذِيرِي فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ, اس امت میں میری نظیر اگر کوئی ہے تو علی ہے. یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس. اسی طریقے سے جناب آپ دیکھیں گے, یہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں, یہ کتاب ہے فرائض السمتین فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین, لکھنے والے ابراہیم جوینی خراسانی, 7ویں ہجری کے بڑے عالم اہل سنت کے امام ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں لکھا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے, بہت ان کا مقام و مرتبہ ہے, اور بڑا ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام قرار دیا. آپ نے بات کی, ان کا لاسٹ نیم کیا ہے؟ خراسانی؟ نہ خراسانی نہیں, ابراہیم جوینی الخراسانی, خراسان کے رہنے والے تھے. ان پہ بھی لگ جائے گا یہ شیعہ. ایسی بات نہیں ہے. امام بخاری, جی بخاری کے بخارا کے ہیں. جی. امام مسلم نیشاپور کے ہیں. امام ترمذی ترمذ کے ہیں. یہ تمام ایران کے مختلف صوبے ہیں آس پاس. نہیں بس مسئلہ تھوڑا سا یہ ہو گیا نا, جس نے بھی اہل بیت کی تعریف کر دی اس کو پھر ہم نے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادتی ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کا اثاثہ ہیں. بالکل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آپ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے سوال سے سوال ریلیٹ ہو رہا ہے, بات نکل رہی ہے. انہی کی یہ کتابیں دیکھ لیجیے آپ, ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ, امام محب الدین طبری کی یہ کتاب ہے ہمارے پاس. اس روایت میں اس کو لکھا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجیے جناب, 656 ہجری 656 یا 652 ہجری کے عالم دین مطالب السؤول فی مناقب آل رسول محمد ابن طلحہ شافعیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں. صراحت کے ساتھ انہوں نے سب نے لکھا کہ مولائے متقیان کو وہ فضیلتیں حاصل ہیں جس کی بنا پر امامیہ کا قول یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے بعد مولائے متقیان کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں, ان کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں, اور دیگر اہل سنت برادران کا جو سلسلہ نظریہ ہے ہم ان کے نظریے کو ان کے حوالے کرتے ہیں, ان کو سپرد کرتے ہیں. ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام تر مرتبے فضیلتیں عطا فرمائیں جس کو خود صحابہ کرام نے تسلیم کیا ہے. سینکڑوں روایات اس طرح کی موجود ہیں. چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کو علمی طور پہ ہم لے کے آگے بڑھیں تو ہمیں اور بہت سارے محبت کے معاملات سمجھ میں آ سکتے ہیں. آمین آمین. چلیں ایک دفعہ ایک اور آپ امت مسلمہ کے لیے دعا فرما دیں, پھر اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں. دعا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, امت مسلمہ کی خیر فرمائے, تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, دشمنان پاکستان دشمنان اسلام کو پروردگار جو ہے وہ نیست و نابود فرمائے, اور ہم سب کو محبت اہل بیت پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم سے دوران بیان کسی بھی پوڈ کاسٹ میں اس میں کوئی لغزش ہوئی ہے, کوئی لفظی ہم سے جو ہے وہ سرزنش آگے پیچھے ہوئی, کوئی بات آگے پیچھے ہوئی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ بے نیاز میں اس سے درگزر فرمائے, اور ہم سب کو ان اچھوں کی محبت عطا فرمائے تاکہ قیامت میں ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.